اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو عزیزان موضوع ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے سب سے افضل مقام کس کا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی 5 آیتیں پڑھیں گے اور پھر ہم 5 احادیث کا ذکر کریں گے جن سے ثابت ہوگا کہ مولا امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے افضل ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ سورہ الفتح کی اس آیت میں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اور تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسول کے اصحاب کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ انسانوں میں سے ایک ایسا انسان بھی ہے کہ جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بیچا ہے اور رضائے خدا کو خرید لیا ہے۔ صحابی وہ جو اللہ کی رضا تلاش کرے، علی وہ جس نے اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے۔ معلوم ہوا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ مبارک التوبہ ارشاد ہوتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی جھاڑو برداری کرنا اس شخص کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کے برابر کوئی نہیں۔ اب تفسیر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام طلحہ ابن شیبہ تھا، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام عباس بن عبد المطلب تھا، وہ خانہ کعبہ کی جھاڑو برداری کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے تھے۔ اتنے میں علی بن ابی طالب آئے اور علی نے کہا کہ آپ آپس میں یہ تقابل کر رہے ہیں کہ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور قرآن نے بھی واضح کہا کہ وَجَحَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ، کہ جس نے جہاد کیا، جو ایمان لایا، اللہ کے نزدیک اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت سورہ زمر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن عرض المدینۃ فلیات من الباب، کہ میں محمد علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ اب جتنے صحابہ کرام کے شرعی مسائل ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسائل بیان کیے جاتے اور وہ عاجز آ جاتے تو ان کو حل کرنے کے لیے مولا علی بن ابی طالب آتے تھے اور ان سوالات کو حل کرتے تھے، اور صحابہ کرام پکار اٹھتے تھے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو معلوم یہ تو ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے جو افضل ذات ہے علی حیدر قرار کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی چوتھی آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
طہیرا، اس آیت میں اللہ نے اہل بیت رسول کی طہارت کو بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کے اندر آج تک حدیث موجود ہے کہ رسول نے سارے صحابہ کے دروازوں کو مسجد نبوی سے بند کر دیا اور کہا دو دروازے کھلیں گے، ایک علی کا دروازہ اور ایک میں محمد کا دروازہ، اور یہاں جو شخص جنبی ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، یا میں ہو سکتا ہوں یا علی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا علی ابن ابی طالب تمام صحابہ کرام میں سے افضل تھے۔ اب قرآن مجید کی 5ویں آیت ہے ہمارے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ احزاب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت وہ پاک ہستیاں ہیں جن میں ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اپنی نماز میں ان پہ درود بھیجے، اور اہل بیت پر درود بھیجنا واجب ہے۔ صحابہ کرام کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک علی پہ درود نہ بھیجے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اب آتے ہیں حدیث مصطفیٰ کی طرف، کہ جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی ذات جو ہے تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اور سب سے پہلی حدیث ہم لیتے ہیں جس کو خم غدیر کہا جاتا ہے۔ سب نے لکھا کہ رسول نے خم غدیر کے موقع پر علی کے بازو کو پکڑا اور بازو کو پکڑ کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جو بعض لوگ مولا کے معنی دوست کرتے ہیں، اگر وہ رسول کو دوست سمجھتے ہیں تو علی بھی ان کا دوست ہوگا۔ اگر وہ رسول کو آقا سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، تو علی بھی ان کا آقا اور رہبر ہوگا۔ اور معلوم ہوا رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کے بعد ہم اس حدیث پہ آتے ہیں جو خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادتہ الثقلین، علی کی آج کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینے اور مواخات کا سلسلہ بنایا ہے، ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا ہے، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ علی ابن ابی طالب اکیلے رہ گئے، آپ پریشان ہوئے تو آپ نے علی کے بازو کو پکڑا اور کہا، یا علی پریشان نہ ہوں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ معلوم ہوا علی کا رتبہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم حدیث ثقلین کو لیتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، جس کو مشکات نے لکھا، جس کو ترمذی نے لکھا، کہ میرے رسول نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ اللہ کے رسول نے ان حدیث کے اندر ثقلین یعنی دو برابر چیزیں کتاب اللہ اور عطرت رسول کو کہا ہے۔ جتنا درجہ قرآن کا ہے اتنا درجہ عطرت رسول کا ہے۔ قرآن کے برابر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے علی کے برابر بھی کوئی صحابی نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ بلند ہے۔ اس کے بعد ہم 5ویں حدیث کو لیتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو بخاری نے روایت کیا، اور فضیلت علی ابن ابی طالب کے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث امام بخاری نے نقل کی کہ رسول نے فرمایا، اما ترضى ان كونا مني بمنزلة هارون من موسى الا من بعدي الا لا نبي من بعدي، کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو فضیلت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون کو حاصل ہو وہی فضیلت مجھ سے تم کو حاصل ہو، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دیا تھا وہی مقام محمد مصطفیٰ نے علی کو دیا تھا۔ موسیٰ کی امت میں سب سے افضل جو فرد تھا اس کا نام ہارون تھا۔
اور علی علیہ السلام جو تھے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے سب سے افضل ترین شخص تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جو علی کو سارے صحابہ سے افضل سمجھے وہ نعوذ باللہ رافضی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کرام کی ایک لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ کون سے صحابہ تھے جو علی بن ابی طالب کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے تھے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی آتے ہیں، ان میں زید بن ارقم بھی آتے ہیں، ان میں سلیمان فارسی بھی آتے ہیں، ان میں مقداد اسود بھی آتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو علی حیدر کرار کو سب صحابہ میں سے افضل سمجھتے تھے؟ اس کے بعد ایسے ائمہ اہل سنت بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ علی کا مرتبہ کسی صحابی کے برابر نہیں بلکہ سب سے بلند تر مرتبہ علی کا ہے۔ ان میں امام عبد الرزاق بھی آتے ہیں، ان میں امام حاکم بھی آتے ہیں، اور ان میں امام احمد بن حنبل کا نام بھی آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔